अब मुकाबला है तकरीरी मुकाबला, जिसमें आप जान सकेंगे कि जो हम मौजू देते हैं फिर हमारे नौजवानों में क्या क्या दिल में बातें चलती हैं। ज़ाहिर है जो उनके दिल की बात होती है वो बयान कर देते हैं तकरीर की सूरत में, उनको जो मौजू दिया जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस सेगमेंट के जज जनाब हिदायत साहिर साहब और सैयद फैसल करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा आप 10 मिनट का सफ़र? बहुत ज़बरदस्त रहा। बस हम यहाँ से शुरू हुए, वहाँ पे ख़त्म, वहाँ से फिर यहाँ से शुरू हुआ। 10 मिनट हमने काट लिए। और सुनिए आपका कैसा रहा सफ़र, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर? 7 से आते, बहुत ही मुश्किल सफ़र था लेकिन काट लिया हमने। लिफ्ट का बटन दबाना पड़ा, लिफ्ट का बटन दबाने पड़ते, वेट करना पड़ता है 2 मिनट। चलिए अब हम अपने मुकाबले का आगाज़ करते हैं। मैं पहले मुकर्रिर को दावत दूंगा हसन इलियास साहब, जो कि जामियतुल अनवर से तशरीफ़ लाए हैं। जामियतुल अनवर है, अनवर ठीक है, जामियतुल अनवर से तशरीफ़ लाए हसन इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रोज़ा सही गुजर रहा है जी? पक्की बात है, एनर्जी पूरी है? चलिए अच्छा, चलें मैं आपको ये बताता चलूँ जैसे मैं सबको बताता हूँ। मेरी दुआ आप सबके साथ है, तीनों के लिए मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आप आगे जाएं। लेकिन जो इस डिबेट कंपटीशन के फाइनल में लोग आगे जाएंगे उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक बाइक। और मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। और जनाब इसके साथ साथ जो इस तकरीरी मुकाबले के फाइनल में जाएंगे उनको दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से एक खूबसूरत सी बाइक। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और इसके साथ साथ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि डिबेट कंपटीशन के फाइनलिस्ट को, फाइनल में जाने वाले को दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक ज़बरदस्त सी बाइक। और नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रनर अप होंगे उनको दी जाएगी तिफल, जो फाइनल के रनर अप होंगे उनको तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से एक LED दी जाएगी। और नेल्सन पेंट की जानिब से फाइनल रनर अप को दी जाएगी एक वॉशिंग मशीन। इसके साथ साथ जो आज के रनर अप होंगे, यानी आज 17 रमज़ान में जो रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा सुकून की जानिब से एक ज़बरदस्त खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। सुकून वाले कहते हैं हम जिंदगियां बदलते हैं, से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। जोड़ों का दर्द हो या माइग्रेन का दर्द हो, जो इनकी अद्वियात हैं या ऑयल हैं वो ज़िंदगी में सुकून लेकर आते हैं। इसके अलावा मरहबा गुलबहार की जानिब से दी जाएगी गिफ्ट हैम्पर जो आज के रनर अप होंगे। और ऑस्ट्रिच की जानिब से दिया जाएगा आज के रनर अप को एक गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि ऑस्ट्रिच पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में कपड़े ऑनलाइन सेल करते हैं और बहुत कम प्राइस में। यानी जब उनकी क्वालिटी को आप देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि ऑस्ट्रिच ने अपना वादा पूरा किया। इसके साथ साथ WB बाय हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे। और WB बाय हिमानी के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि हिमानी पाकिस्तान की वो वाहिद कंपनी है कि जिसने अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाना शुरू की। और हिमानी जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जाता है वसी इकसाम की मसनूआत पेश करता है, जिनमें स्किन केयर, हेयर केयर, खुशबुएँ, सेहत और फलाह बहबूद की अशिया शामिल हैं। पाकिस्तान भर में 50 से ज़्यादा आउटलेट इनके मौजूद हैं, जहाँ आप 100% कुदरती जड़ी बूटियों पर मबनी और आला मयार की मसनूआत हासिल कर सकते हैं। हिमानी, हर ज़र्रे में अपनायत, हर बूंद में भरोसा। चलिए जनाब, अब हम तकरीर का आगाज़ करते हैं। अब मैं आपको मौजू बताता हूँ। आपका मौजू है लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे। आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, यानी टोटल 2.5 मिनट होंगे। 2 मिनट पे बजर बजाया जाएगा। इसका मतलब है कि 30 सेकंड जो बचेंगे उसमें आपने अपनी तकरीर को मुकम्मल करना है। जजेस की इजाज़त के साथ शुरू कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। शुरू कीजिए। शेर की एक दिन की ज़िंदगी को गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी पर तरजीह देने वाला ही असल दिलेर होता है। सो दिलेरी का असल मतलब भी उन्हीं सरफरोशों से पूछिए जिनकी सरजमीन पर घर खैमे में, आटा बारूद में और पानी खून में बदल चुका है, जहां सैकड़ों नमाजी गोलियों के साए में बेखौफो ख़तर नमाज अदा करते हैं, जहां हाथ कटने के बावजूद भी दुश्मन का मुकाबला करने वाले याह्या सिनवार की जुर्रत व बहादुरी से लेकर अपने ख़ानदान के 72 अफराद शहीद करवा देने के बाद भी सर न झुकाते हुए शहीद हो जाने वाले इस्माइल हनिया समेत इसराइल को ललकारने वाले अबू उबैदा तलक, जो आज 57 ममालिक की खामोशी पर असली दलेर होने का किरदार अदा कर रहे हैं। सो यही वजह है
کہ واشنگٹن ڈی سی میں فلسطینیوں کی خاطر ہونے والے احتجاج سے لے کر نیو یارک جیسے مختلف شہروں میں یہ تمام نڈر جوان مخالف لشکر کی ہزیمتوں پر فتح کے نشان ثبت کرتے ہوئے یہ باور کرا گئے کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ ظالم وقت کے سامنے تعداد کی قلت کے باوجود بھی ڈٹے رہ کر مقابلہ کرتے رہنا ہی اصل دلیری کہلاتی ہے۔ وہی دلیری حضرت حسین کی ہو تو نیزے کی اینی پر چڑھ کر وزیر وقت کی بیعت سے انکار کرنا، دلیری صدام حسین اور عمر مختار کی ہو تو تنہا مخالف لشکروں کو ناکو چنے چبوانا، وہی دلیری ہزاروں مہاجرین پاکستان کی ہو تو راوی کی پیاس کو اپنے لہو سے بجھاتے ہوئے دنیا پر پاکستان کو نقش کر دینا، دلیری ہزاروں عاشقان رسول کی ہو تو زندہ دلانے لاہور میں سینے پر گولیاں کھا کر ختم نبوت کا تحفظ کرنا، دلیری کرنل شیر خان شہید جیسے بے باک سپاہی کی ہو تو وطن کے دشمنوں کا ایسی بے باکی سے مقابلہ کرنا کہ وہ خود خط لکھ کر دلیری پر داد دینے لگے، اور یہ تمام کے تمام لوگ مخالف لشکروں کو دلیری پر تبصرے کرنے پر مجبور کرتے ہوئے یہ بتلاتے رہے کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قید و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ شکریہ۔ یہ تھے حسن الیاس صاحب جامعۃ الانور سے۔ اب میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا، خانشاہ مغل جو کہ ڈیننگ اوریٹرز ڈین حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں۔ اگلی مقررہ جی، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا بھی موضوع ہے لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے، آپ ججز کی اجازت کے ساتھ شروع کیجیے۔ بزر 2 منٹ پہ بجوا دیجیے گا پلیز، بزر 2 منٹ پہ بجوا دیجیے گا، بجا نہیں تھا۔ جی بزر 2 منٹ بعد پلیز بجوا دیجیے گا، تاکہ 2 منٹ بعد بزر بجے گا، اس کے بعد 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے۔ اگر ٹیکنیکل ایشو ہوا تو میں آپ کو ایسے اشارہ کر دوں گا کہ 2 منٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 2 1 اسٹارٹ۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے، بابا مجھے اکیلا مت چھوڑو، یہ تنہائی مجھے کھا جائے گی، بابا یہ دیواریں میری آہوں کے جواب میں مجھے ہراساں کریں گی، بابا یہ دروازے کی آہٹ میرے دل میں ایک خوف پیدا کرے گی، یہ دیکھیں آئینہ کسی چڑیل کی صورت بنا کر مجھے ڈرا رہا ہے، بابا بابا تو مت جانا، تم چلے گئے تو اس دنیا میں مجھے کون بچائے گا، ان درندوں سے مجھے محفوظ کون رکھے گا، بظاہر اس بچی کی زندگی ڈر کے اندھیروں میں جھونکی جا چکی ہے سدیسی وقار، مگر ٹھہریے کہ اسی اندھیرے کو چیرتے ہوئے وہ کی ننھی بچی ایک شمع کی مانند نمودار ہوتی ہے، چاروں طرف ملبے میں بکھرے حوصلوں کو یکجا کرتی ہے، ٹوٹی پھوٹی امیدیں جوڑ کر ایک عزم اٹھاتی ہے کہ وہ ننھی سی جان اب لشکر باطل کو للکارتی ہے کہ اسے یہ تاریکی مزید ڈرانے کے بجائے ہمت اور طاقت دے رہی ہے حاضرین محفل کہ الجزیر اور ایسے کئی ٹی وی چینلز کی آنکھ سے دنیا نے یہ دیکھا کہ ملبے میں دبے لاشوں کے ڈھیر پر کھڑی وہ فلسطینی بچی اسرائیل شرم کرو، ہم آخری سانس تک لڑیں گے کی صدائیں لگا کر دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے۔ حاضرین محفل، اس دنیا میں لوگوں نے دلیری کے وہ چراغ روشن کرے جو تا قیامت جلتے رہیں گے، کبھی آرمی پبلک سکول کے ننھے شودا کی صورت جن کے بازو تو کٹ گرے مگر حوصلے بلند رہے، کبھی ڈاکٹر عافیہ کی صورت جسے مظالم بھی خوفزدہ نہ کر سکے، کبھی روز پارکس کی صورت جس نے نسل پرستی کے خلاف ایک نیا احتجاج شروع کیا، اور کبھی کیپٹن رضوان سمیت اس پورے دستے کی صورت جس نے بلوچستان کی سرزمین پر دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا کر یہ پیغام دیا کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تھی خانشاہ مغل، اور میں اب دعوت دوں گا اگلے مقرر محمد طلحہ رانا جو بحریہ یونیورسٹی کراچی سے تشریف لائیں۔ آئیے بسم اللہ۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میری طرح گرے کرتا پہنے ہوئے آپ، چلیں امید ہے کہ انشاءاللہ
آپ سے بھی اچھی امیدیں ہیں. آپ کا بھی موضوع ہے لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے, اب ججز کی اجازت کے ساتھ شروع کیجیے. یہ سن 1965 ہے. صدر علی وقار. خان یونس کے کارزار ستم میں نطفہ صبر سے ایک جری مرد نے ولادت پائی ہے. یہ کون جانتا ہے کہ گردش دوراں اس پناہ گزین مہاجر کو ایسا شرف عطا کرے گی کہ ریگزار فلسطین اسے سلام کرے گا. اسرائیل کو ناکوں چنے چبوانے والے قسام راکٹس اور زیر زمین سرنگوں کا خالق یحییٰ عیاش کے بدلے گلاد شالید کو اغوا کرنے والا شخص 9 اسرائیلی حملوں میں اپنی 2 بیگمات اور 5 بچوں کا نذرانہ شہادت پیش کرنے کے بعد بھی جب مسکراتا ہوا اپنے ہاتھوں سے 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی لانچ کرتا ہے تو خوف اور بزدلی اس کی ہمت سے گھبرا جاتے ہیں. جی ہاں صدر علی وقار, محمد الزیف کا یہ اطمینان دشمن کو یہی صدا دیتا ہے کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے. صدر علی وقار, صبح امن لہو رنگ ہی ہوتی ہے, مگر بقا کے اصولوں کے لیے لڑی جانے والی جنگ اسلحے کی محتاج نہیں ہوتی. لہٰذا جناب والا, جنگ اگر سیاسی ہو تو مادر ملت ایک فوجی عامر کا راستہ روکنے تنے تنہا نکل پڑتی ہے. وہ ایک فرد واحد اکیلا 11 جماعتوں کے لشکر سے ٹکرا جاتا ہے. جنگ اگر معاشی ہو تو شی جنگ پنگ سارے مغربی صنعتی انقلاب کا اکیلا سامنا کرتا ہے. جنگ اگر نظریات کی ہو تو بدیع الزمان نورسی عطا ترک کے ترکی کا مقابلہ کرتا ہے. جنگ اگر سائنس کی ہو تو پاکستان کا JF-17 تھنڈر دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے. جنگ اگر 5th جنریشن وار ہو تو سینکڑوں الہاد کے فتنہ گروں کے سامنے کیسر احمد راجہ سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے اور یہ صدائیں دیتا ہے کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے, کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد, میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا. لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے, مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا, مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. شکریہ. جزاک اللہ. محمد طلحہ رانا بحریہ یونیورسٹی سے تقریر کر رہے تھے. میں تینوں سے درخواست کروں گا کہ آپ پلیز آگے تشریف لے آئیے. ماشاءاللہ. جی فیصل صاحب اور ہدایت صاحب. صرف 30 سیکنڈ چاہیے میں, تب تک آپ معزز مہمان سے کچھ ریمارکس لے لیں. جی معزز مہمان, کیسی ہیں آپ؟ کیسا لگا آپ کو؟ آپ کیا ریویوز دیں گے ان تینوں؟ بہت اچھا. تینوں کے تینوں ماشاءاللہ سے ویری مچ انرجیٹک, اپنے اپنے طور سے انہوں نے بھرپور وہ جو ہوتا ہے جو آپ کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ دکھائی دے رہا تھا. کتنے انتھوزیاسٹک ہیں آپ لوگ اس چیز کو لے کر, بہت اچھا لگا مجھے. دیکھیے آپ میں سے کوئی بھی نمبر 1 ہو, نمبر 2, نمبر 3, لیکن آپ یہاں آ گئے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. کتنے سینکڑوں بچوں میں آپ لوگ سلیکٹ کیے گئے ہیں, یہی آپ کی جیت ہے. بے شک بے شک. تھینک یو سونیا جی. بتائیے فیصل صاحب. دیکھیے جب آپ ہم مجھے بتا دیں کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ 30 سیکنڈ. ہاں یہ 30 سیکنڈ تقریباً. چلیں میرے 30 سیکنڈ شروع ہوتے ہیں اب. جب آپ شروع میں واقعہ بیان کرنے آئیں, آپ کے پاس ہیں 2.5 منٹ. ایک نے واقعہ پہلا بیان کیا 1 منٹ 20 سیکنڈ, دوسرے نے کیا 1 منٹ 4 سیکنڈ. آپ کے پاس آگے کانٹینٹ کا مارجن نہیں بچا, پہلی چیز. دوسری چیز تلفظ, کیسر ہے الجزیر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, الجزیرہ, تو بہت ساری چیزیں تھیں. اگین ان تمام تر خامیوں کے بعد ایک نیک ٹو نیک کمپٹیشن تھا. کانٹینٹ پہ میرا بہت آج اعتراض ہے, لیکن کیونکہ تینوں نے ایک جیسا ہی بولا ہے, میرے خیال سے ارض فلسطین کے علاوہ بھی میرے ملک میں بھی بہت کچھ ہے کہ جسے میں بتانا چاہوں گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ جتنا ظلم و ستم پورے 1 سال سے زیادہ عرصے میں ہوا, اس کو دنیا کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ضرور ہے. میں ریلیٹ کروں گا اپنے گھر میں بیٹھ کے, اپنے شہر اپنے ملک اس سے زیادہ, لیکن خیر یہ میرا ایک نظریہ ہے آپ لوگوں کا. تو آج کے جو فاتح ہیں وہ حسن الیاس صاحب ہیں, دونوں ججز کے متفقہ فیصلے سے. حسن الیاس صاحب آج کے فاتح ہیں. اور بہت بہت شکریہ حسن الیاس آپ کا, اور خان جہاں مغل آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی تقریر کی.